اب یاسر بھی یہ سچویشن جاری تھی تو یہاں پر یہ جو ارشد پپو تھا یہ چونکہ ضمانت پر تھا، اسے خوف نہیں تھا کہ پولیس اب میرے خلاف کوئی ایکشن کرے گی، تو یہ کراچی کے مختلف حصوں میں موو کرتا رہتا تھا۔ اب اس کی بدقسمتی کہہ لیں یا اس نے جو ہے وہ سپٹمبر 2013 میں ڈیفینس میں ایک پارٹی رکھی۔ اچھا، اس پارٹی میں جو ہے وہ یہ شرکت کر کے واپس آیا تو اس کا ایک قریبی دوست تھا یاسر، پارٹی عیاشی والی پارٹی؟ جی عیاشی والی میں نے پارٹی، کہا کہ پولیٹیکل پارٹی رکھ لی واپس کوئی۔ آئے نہیں وہ پارٹی رکھی کہ جو ڈیفینس کی پہچان ہے جس طرح کی پارٹیاں، تو وہ جو ہے وہ وہاں پہ یہ اس پارٹی میں شرکت کر کے واپس آیا تو وہ ارشد پپو تھا، اس کا چھوٹا بھائی یاسر عرفات تھا اور ان کا قریبی دوست شیرا پٹھان وہ تھا۔ اب شیرا پٹھان کے فلیٹ میں یہ آتے ہیں تو ارشد پپو کا بیٹا بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے، چھوٹا بیٹا جو تھا۔ ٹھیک ہے، تو اس دوران جو ہے وہ پولیس اطلاع دیتی ہے۔ اب دیکھیں اطلاع عزیر کو، اس میں ہم ایک چیز اور بتاتے چلے ہیں ناظرین کو، جب عزیر بلوچ پاور میں آیا، عزیر نے جب سیاسی سارا اثر و رسوخ بھی حاصل کیا تو معاملہ یہ ہو گیا تھا کہ لیاری اور لیاری کے اطراف میں ایس ایچ اوز کے تبادلے، ڈی ایس پیز کے تبادلے اور تقرریاں یہ سب عزیر کے کہنے پر ہوتی تھیں۔ ٹھیک ہے، یہ اس کا اثر و رسوخ تھا یاسر بھی۔ تو وہاں پہ لیاری کے اندر جو تھے وہ 3 ایس ایچ اوز تھے، یوسف بلوچ، چاند خان نیازی اور تیسرے تھے جاوید بلوچ۔ یہ تینوں ایس ایچ اوز جو تھے ان کے بارے میں یہ عزیر کے قریبی ساتھی تھے عزیر بلوچ کے۔ جب یہ ارشد پپو وہاں پر آیا تو ان جو ایس ایچ اوز تھے ان کے نیٹ ورک سے کسی مخبر نے اطلاع دی کہ یہ یہاں پر موجود ہے۔ اس کی موجودگی کو کنفرم کیا گیا، جب تصدیق ہو گئی کہ وہ وہاں پہ موجود ہے تو پولیس موبائلوں میں پولیس اہلکار، یہ تینوں ایس ایچ اوز اور عزیر کی ٹیم کے لڑکے جو ہیں وہ جاتے ہیں اور وہ اس فلیٹ کو گھیر لیتے ہیں۔ اچھا، اب بتایا یہ جاتا ہے کہ وہاں پر، اور یہ جو ہے وہ جو ارشد پپو کی اہلیہ ہیں اسما ارشد، ان کو ان کے چھوٹے بیٹے نے جو وہاں پر موجود تھا اس نے یہ ساری کہانی اسما ارشد کو سنائی، جو پھر انہوں نے چیف جسٹس جو اس وقت کے تھے افتخار چودھری، ان کے سامنے جو انہوں نے اپنا بیان ریکارڈ کروایا اس میں یہ تفصیلات بتائیں انہوں نے۔ جب یہ جا کے دروازہ نوک کرتے ہیں تو ارشد پپو کا یہ شیرا پٹھان دروازے سے دیکھتا ہے تو اسے پتہ لگتا ہے کہ جی پولیس آئی ہے، تو وہ ارشد پپو کو بتاتا ہے کہ پولیس آئی ہے۔ تو ارشد پپو اس جو ہے وہ زوم میں کہ بھائی میں تو ضمانت پہ رہا ہو کے آ گیا ہوں، پولیس میرے خلاف کیا ایکشن کرے گی، وہ کہتا ہے دروازہ کھول دو۔ دروازہ کھولا جاتا ہے، پولیس اور یہ جو عزیر کی ٹیم تھی یہ اندر داخل ہوتی ہے اور یہ تینوں کو گرفتار کر لیتی ہے۔ اب یہاں سے جو سین شروع ہوتا ہے یاسر بھی، وہ تھا جس نے ایک دفعہ کراچی میں جرائم کی دنیا کو بھی ہلا کر رکھ دیا تھا۔ یہ ارشد پپو کو یہاں سے گرفتار کر کے سنگو لین لے کے جاتے ہیں، جو عزیر کا کہاں پہ لے کے جاتے ہیں؟ لیاری کے علاقے لین میں جو عزیر کا گڑھ تھا، اچھا، وہاں پہ لے کے جاتے ہیں۔ شیرا پٹھان کو ایک اور علاقے میں، دور دراز علاقے میں مار کے پھینک دیا جاتا ہے، لیکن یہ دونوں جو تھے دونوں بھائی ارشد پپو اور یاسر عرفات، انہیں وہاں لے کے جاتے ہیں۔ وہاں لے جا کے باقاعدہ مساجد سے اعلان کرائے گئے اچھا، کہ ارشد پپو اور جو ہے وہ یاسر کو پکڑ لیا گیا ہے، اور جو لوگ جن لوگوں کو ان لوگوں نے مارا تھا وہ تمام فیملیز اور لیاری کے لوگ آ کے دیکھیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ مساجد سے اعلان کرائے گئے۔ اچھا، تو ایک بہت بڑا مجمع، کیونکہ انہوں نے بھی، ارشد پپو نے اور یاسر عرفات نے بھی جو ہے وہ، نہیں تو اتنی دیر میں وہ جو اس کی سرپرستی کرنے والے تھے جنہوں نے ضمانتیں کروائیں وہ متحرک نہ ہوئے؟ وہ اصل میں متحرک وہ ہو جاتے تھے، لیکن یہ وہ موقع تھا جہاں پر جو ہے وہ کسی کا متحرک ہونا کوئی کام نہیں آتا تھا۔ اچھا، کہ یعنی اگر دیکھیں ارشد پپو کو اور غفار ذکری کو اس وقت جو ہے، ارشد پپو جب انٹری کی کوشش کر رہا تھا تو پیپلز پارٹی پوری طرح سپورٹ کر رہی تھی عزیر بلوچ کو۔ وہاں سے دوسری طرف سے جب ارشد پپو نے دیکھا کہ مجھے پیپلز پارٹی جو ہے وہ مجھے حمایت نہیں مل سکتی تو اسے جو ہے وہ ایم کیو ایم نے سپورٹ کرنا شروع کر دی۔ اب ایم کیو ایم کا شیلٹر لے رہا تھا ارشد پپو، ٹھیک ہے، جب وہ آ ہی عزیر کے قبضے میں گیا تو ایم کیو ایم وہاں کیا کر سکتی تھی؟ ٹھیک، یعنی وہ دوسری پارٹی کو بھی جو ہے وہ ایک سیاسی جماعت کی سپورٹ حاصل تھی تو وہاں پہ کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ انہوں نے گرفتار کر لیا، مساجد اعلانات ہوئے، اور کہا یہ جاتا ہے، وہاں علاقے کے لوگ بھی بتاتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے وہاں پر۔
ان میں بڑی تعداد ان لوگوں کی تھی جن کے ساتھ اسی طرح ان کے اعضا کاٹ کے ان کو ڈرل کر کے ارشد پپو اور اس کے بھائی نے پھینکا تھا. لیکن ایک اور پہلو بھی تو ہوگا نا طارق بھائی کہ ارشد پپو وہ بھی لیاری کا باسی, ان کا بھی گینگ وہیں کا, ان کی بھی ہمدردیاں وہیں کی, چلے مخالف گینگ ہوگا تو وہ جو حمایتی وہاں کے ہوں گے, جو رہائش پذیر ہوں گے, ان کا ریئیکشن کچھ نہ آیا؟ نہیں, یہی آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ اصل میں جو علاقے جس کے پاس تھے تو ہوتا یہ تھا کہ جو عزیر کے یا رحمان کے علاقے تھے وہاں پہ عزیر اور رحمان کے لوگ ہی جو ہے وہ زیادہ ایکٹیو ہوتے تھے, فلاحی کام بھی کرتے تھے. جیسے ہم نے عزیر اور رحمان کے حوالے سے جو پروگرام کیے ہیں اس میں ہم نے بتایا کہ وہ کس طرح عوام میں اپنی اہمیت اختیار کرتے چلے گئے تھے اور اپنے فلاحی کاموں سے, جیسے رحمان ایک عرصے تک جو ہے وہ چھوٹی بچیوں کے داخلے کرواتا رہا, اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لمز میں بھی اور نمل میں بھی وہاں لیاری سے بھیجی ہوئی بچیاں جن کے خرچے رحمان برداشت کرتا تھا. یہ سلسلہ عزیر نے بھی بعد میں جاری رکھا. تو اس طرح کے کام کر کے یہ عوام میں اپنی ہمدردی بھی حاصل کرتے تھے. اب یہ آپس میں بھی تو رشتہ دار تھے, اور یہ اس نہائش تک ان کی جو ہے وہ پھر دشمنی پہنچ گئی تھی. تو ان کی دشمنیاں بھی اسی طرح کی ہوتی تھی. وہ لوگ وہاں پر جمع ہو گئے. جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ جمع ہو گئے ہیں تو یہ یاسر بھی ہمارے پاس اس کی ویڈیوز بھی آئی تھیں. یہ ایسے نہیں ہوا تھا کہ یہ جسٹ جو ہے وہ انہوں نے کر دیا اور یہ بعد میں کہانیاں سنی ہوئی ہیں. یہ ویڈیوز بھی ہم وہ ویڈیوز جو ہے وہ اپنی اسکرین پہ چلا نہیں سکتے. وہ ویڈیوز آئی تھیں. انہوں نے ارشد پپو کو, یاسر عرفات کو اور ارشد پپو کو قتل کیا. ارشد پپو کو اس طریقے سے قتل کیا کہ اس کی ایک ایک عضو کاٹا گیا باقاعدہ. یعنی پہلے انگلیاں کاٹی گئیں, زندہ کی, ہاتھ کاٹے گئے, یہ اس کے ارشد کے نہیں زندہ جی زندہ کے کاٹے گئے. اور یہ بھی آپ کو بتائیں کہ وہ جو ویڈیو آئی تھی اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ارشد پپو کی انگلیاں کٹی ہوئی ہیں. اسے جو ہے وہ ایک گاڑی پہ ڈال کے لیاری میں گھمایا جا رہا ہے, اور وہ ارشد پپو غلیظ گالیاں دے رہا ہے ان لوگوں کو. یعنی وہ کوئی بھیک نہیں مانگ رہا جان بچانے کی, وہ کوئی نہیں کر رہا اس کی وہ آگے سے گالیاں دیے جا رہا ہے. ان کو لازم ہے تو اسے پتا تھا کہ بھائی اب تو میں تو گیا, مطلب میں کچھ بھی کر لوں مجھے یہ چھوڑیں گے نہیں. اس نے بھی ایسا ہی کچھ کیا ہوا تھا ماضی میں ان کے لوگوں کے ساتھ, عزیر کے والد کے ساتھ. تو وہ لازم ہے تو اسے پتا تھا کہ میں اب بچ تو نہیں سکتا. تو ویڈیو میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ باقاعدہ گالیاں دے رہا ہے ارشد آگے سے. اس کے اعضا کاٹے گئے, اسے کیا. اس کے بعد انہیں جو ہے وہ جب دیکھا کہ اب یہ بالکل نیم مردہ ہو چکے ہیں اور کسی بھی ٹائم دونوں بھائی جو ہے وہ مر جائیں گے, تو اوپر کھڑے ہو کے انہیں گولیاں ماری جاتی ہیں. اس ٹائم جو ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے تو گولیاں مارنے والے نہیں دکھائے جا رہے, بلکہ یہ نیچے گرے ہوئے ہیں, ان کو گولیاں ماری جا رہی ہیں تو ان کے جوتے آ رہے ہیں نا, مطلب گھٹنوں تک ان کی ٹانگیں آ رہی ہیں. تو ان کو مارا جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ ان کے جسم کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے جاتے ہیں. یہ مرنے کے بعد اچھا چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے جاتے ہیں. وہ ٹکڑے کرنے کے بعد انہیں ایک صاحب کا پھر یہ بھی ویڈیو میں ہے یہ سین نا. ایک صاحب آتے ہیں وہ غصے میں, اب ان کا چہرہ نہیں دکھایا جا رہا, وہ گینگسٹر کوئی آتا ہے, وہ بالوں سے جو ہے وہ ارشد پپو کے اور ان کی جو ہے وہ مطلب باڈی کو پکڑتا ہے اور گردن سے سر الگ کر دیتا ہے اس کا. اور اس کے بعد ان دونوں کے سروں سے وہاں پر فٹ بال کھیلی گئی. وہ فٹ بال کھیلنے کی بھی ویڈیو ہے کہ وہاں پہ فٹ بال کھیلی گئی ان دونوں کے بھائیوں کے سروں سے. اس کے بعد ان کے جسم کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے گئے. ٹکڑے کرنے کے بعد ان کو آگ لگا دی گئی, اور آگ لگانے کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ آگ لگانے کے بعد اس کو جمع کیا گیا اور وہ گندے نالوں میں پھینک دی گئی جو اس کے باقیات. اس پورے واقعے میں وہ جو بچہ تھا وہ ادھر ہی فلیٹ پہ ہی چھوڑ دیا گیا؟ جی وہ فلیٹ پہ چھوڑ دیا گیا تھا, اس بچے کو کچھ نہیں کہا گیا. اس کے بعد پھر ہوا یہ نا کہ جب بعد میں انہوں نے کیس کیا, جو ارشد پپو کی اہلیہ تھی اسما ارشد, انہوں نے رابطہ کیا افتخار چودھری صاحب سے, جو اس ٹائم جو ہے وہ لاپتہ ہونے والے افراد کے حوالے سے کر رہے تھے, کیسز بھی سن رہے تھے. تو ارشد پپو کی اہلیہ نے ان سے رابطہ کیا. انہوں نے پولیس کو حکم دیا کہ اس کے اوپر کارروائی کی جائے. تو اس میں جو ہے وہ مدعی اسما ارشد بنی تھی, اور جو عینی شاہد تھا وہ وہی بچہ بنا تھا. ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں یاسر بھائی, اب مطلب میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں, ہو سکتا ہے ہمارے بعد آنے والے جو صحافی ہیں نا, وہ لیاری کی جنگ ختم نہیں ہوئی, یعنی اب وہ آ کے اسی طرح کوئی پوڈ کاسٹ کریں گے اور پھر وہ بتائیں گے کہ ارشد پپو اور
رحمان کے جو بچے تھے یہ آگے کیا کر رہے ہیں. اس میں آپ آگے دیکھیں کیا ہوا. جو یہ تینوں جو ایس ایچ اوز تھے, چاند خان نیازی, جاوید بلوچ اور یوسف بلوچ, یہ تینوں جاتے تھے سینٹرل جیل میں پیشی کے لیے. وہاں پہ انسداد دہشت گردی کی عدالت یہ کیس سن رہی تھی افتخار چودھری صاحب کے کہنے پہ. پہلے اس میں جو یوسف بلوچ تھے یہ آتے ہیں اور آ کے جو ہے وہ کرتے یہ ہیں کہ پیشی کے بعد واپس جا رہے ہوتے ہیں تو 2 موٹر سائیکل سوار ان کا پیچھا کرتے ہیں اور انہیں قتل کر دیتے ہیں, یہ جو ایس ایچ او تھے ان کو. اس کے ٹھیک 2 مہینے بعد, یعنی اچھا یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے, 21-22 کی بات ہے, اس کے ٹھیک 2 مہینے بعد جو ہے وہ دوسرے ایس ایچ او چاند خان نیازی وہ جاتے ہیں, وہ اور اس کی ویڈیوز موجود ہیں, دونوں قتل کی سی سی ٹی وی فوٹیجز موجود ہیں, جہاں پہ قتل ہوئے وہاں سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے تھے. اچھا. دوسری جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے جس میں چاند خان نیازی مارا جاتا ہے, چاند خان نیازی بائک چلا رہا ہے, سینٹرل جیل سے پیشی پہ واپس جاتا ہے, بائک چلا رہا ہے, پیچھے ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے, پیچھے 2 نوجوان لڑکے آتے ہیں, وہ صدر جیسے رشی ایریا میں وہ فائر کرتے ہیں تو چاند خان نیازی کے پیچھے جو بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ گر آتا ہے. وہ گرتا ہے تو چاند خان نیازی کی بائک تھوڑا سا ٹرن لے کے گلی کی طرف ہوتی ہے تو وہ گلی کی طرف اسپیڈ تیز کر دیتا ہے. پیچھے سے ایک بندہ نوجوان ہے بالکل, وہ اترتا ہے, بھاگتے ہوئے فائر مارتا ہے. چاند خان نیازی کو بھی فائر لگتے ہیں اور وہ بھی گر کے جو ہے وہ جاں بحق ہو جاتا ہے. 2 دن کے اندر رینجر اور پولیس جو ہے وہ قاتلوں کو گرفتار کر لیتی ہے, کیونکہ سی سی ٹی وی پہ ان کے چہرے بھی آ چکے تھے اور سی سی ٹی وی تھے. یاسر بھی وہ پتہ ہے کون تھا وہ بندہ جس نے قتل کیا تھا؟ کون؟ ارشد پپو کا بیٹا عالم جان بلوچ. وہ بڑے والا تھا. یعنی اب یہ سلسلہ ان کے بچوں تک پہنچ چکا ہے. اب رحمان کا بیٹا بھی ایکٹیو ہے, اب ارشد پپو کا بیٹا ایکٹیو ہو گیا ہے, اور اب جو ہے وہ ابھی وہاں پہ, یعنی یہ جو گینگسٹرز کا رحمان کے اور اس کے ارشد پپو کے, غفار ذکری کے, ان کے بعد چیپٹر کلوز نہیں ہوا ہے. یہ آگے ان کے بچے لے کے چلنے شروع ہو گئے ہیں. اب جو ہے وہ ارشد پپو کا باپ جو ہے, اور ارشد پپو کا بیٹا اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے میدان میں, رحمان ڈکیت کا بیٹا اپنے باپ کا بدلہ لینے کے سامنے. یعنی یہ جو باپ کے بدلے یہ جو سلسلہ ہے وہ ابھی جاری و ساری ہے.